الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المنتجبین وعلى اولیاء امتہ الکاملین سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں علی ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لارب کتاب حکمت و ہدایت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں سے ایک آیات کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے آمین کہیں. آمین. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اپنی لارب کتاب قرآن پاک کے اندر انسان کی ہر مشکل کا حل بیان فرمایا ہے. انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے. انسان کو حالات کے اندر اپنے آپ کو اس حالات میں ایک سیٹنگ کرنے کا انداز سکھایا ہے کہ اے انسان، جیسے بھی زندگی کے حالات کیوں نہ ہو، چاہے غربت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے پریشانی ہو، جیسے بھی معاملات ہوں، انسان کا حق کیا بنتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرے. سبحان اللہ. بے شک مالک لم یزل کو اپنی امیدوں کا آخر سمجھے. یہ جو دنیا ہے یا دنیا والے ہیں، اگر انسان ان کے ساتھ امیدیں لگائے بیٹھے یا آس لگا بیٹھے تو انسان اس دنیا میں برباد ہو کے رہ جاتا ہے. اگر انسان دنیا کے اندر کامیابی چاہتا ہے اور آخرت کے اندر رب کی بارگاہ میں سرخروئی چاہتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ توکل کرو، مالک لم یزل کی ذات پہ توکل کرو. اگر تمہارا توکل اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوگا تو یقیناً یہ تمہارے لیے کامیابی ہوگی، یقیناً یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کی سرخروئی ہوگی
اور جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کے سامنے پہنچے گا، رب کی بارگاہ میں حاضری دے گا، تو اس نے جو زندگی کے اندر توکل کیا تھا، جو زندگی کے اندر اس نے رب کی بارگاہ کے اندر ایک مقام کمایا تھا، رب کائنات اسی مقام پہ، اسی مقام کی ہونے کی وجہ سے مالک لم یزل اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کافی مرتبہ، میری طرف توجہ رہے، رب کائنات نے اسی توکل کے حوالے سے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ اے انسان اگر تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اچھا کام ہے، تو ارادہ کر لیتا ہے، اب ظاہراً تجھے کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں، لیکن تم نے مصمم ارادہ کیا ہے، پختہ ارادہ کیا، پھر کیا کر؟ رب تعالیٰ قرآن میں اس کی ایک تفصیل بتا رہا ہے اور طریقہ کار بتا رہا ہے کہ اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب تم مکمل مصمم ارادہ کر لو، مکمل ارادہ کر لو، تمہارا ارادہ پختہ ہو جائے، تمہارا ارادہ پختہ ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا اللہ کی ذات پہ توکل کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، پس جب تمہارا ارادہ پختہ ہو جائے تو تمہارا توکل دنیا کی کسی چیز پہ نہ ہو، دنیا کی کسی عارضی شے پہ نہ ہو، بلکہ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ جب تمہارا توکل ہوگا تو رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ تم نے ارادہ کیا اور اپنا توکل رب پہ چھوڑ دیا، پھر کیا کہا؟ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت اپنی ذات یعنی اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے۔ جیسی بھی انسان کی زندگی گزر رہی ہو، لیکن اس کا توکل اگر اللہ کی ذات پہ ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر نیست و نابود نہیں ہونے دیتا، دنیا کے اندر اسے ناکام نہیں ہونے دیتا، دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے اسے بے عزت نہیں ہونے دیتا، لیکن شرط کیا ہے؟ تمہارا توکل اللہ کی ذات پہ مکمل ہو، اور جو توکل کر لیتا ہے مالک فرماتا ہے ہم تو توکل کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں نا، توکل کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا دوسری جگہ پہ اپنے حبیب علیہ السلام سے رب کائنات فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ جب کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی تو آمنہ کے لال کو رب کائنات فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے حبیب ان سے اپنا چہرہ پھیر لیجئے، ان سے اپنا رخ موڑ لیجئے، اور کیا کیجئے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ جیسے ہیں، یعنی سردار تھے، بڑے لوگ تھے، لیکن آمنہ کے لال کو حکم ہوا اے آمنہ کے لال، یہ اگر آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں تو ان سے اپنے رخ کو، اپنے رخ انور کو موڑ لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے، اور کیا کیجئے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ توکل کیجئے، اور وہی کافی، اللہ ہی کافی ہے، کارساز ہے، وکیل ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی بہت ساری آیاتیں، یعنی یہ قرآن صرف ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو صرف قرآن کو کتنا دخل دیا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ختم پڑھایا جاتا ہے، تب قرآن سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم زندگی کے اندر کیوں نہیں مدد مانگتے؟ اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اس قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر اس زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں اور قرآن سے مدد حاصل کرنا شروع کر دیں اور قرآن سے ان معاملات کی تفصیل لینا شروع کر دیں تو یقیناً ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بن رہ چکا ہے
کہ رزق کمانے کے لیے ہم نے دنیا کو نہیں دیکھا، ہم نے اس جگہ کو نہیں دیکھا، ہم نے حلال حرام کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی صحت کو نہیں دیکھا، ہم نے وقت کو نہیں دیکھا، بس رزق کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، بلکہ رزق نہ کہیں مال کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو رب کائنات قرآن کے اندر انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور جھنجھوڑ کے کیا فرماتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان اللہ کی ذات پہ توکل کر دیتا ہے نا، یہ نہیں وہ کہتا ہے محنت میری ہے، محنت میری ہے، کوشش میں نے کرنی ہے، کمانا حلال ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کی یہ سوچ بن جاتی ہے اور جس کا توکل اللہ پہ، اللہ کی ذات پہ توکل ہو جاتا ہے، یعنی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی جو شخص اللہ کی ذات پہ توکل کر لیتا ہے، پھر رب کائنات فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس انسان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی فکر بھی نہیں ہوتی کہ جناب مجھے کہاں سے رزق ملے گا، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو اس کو توکل نہیں کہتے، بلکہ آگے میں انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو توکل نہیں کہتے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب مجھے اللہ کی ذات پہ توکل ہے لہذا مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے رزق ملے گا، اس کو توکل نہیں کہتے۔ یہ رب کو آزمانا ہے۔ توکل کیا ہے؟ انسان محنت کرے، محنت کے اندر، حلال رزق کمانے کے اندر اپنے آپ کو آر یعنی شرمندگی محسوس نہ کرے۔ حلال رزق اس نے کمانا ہے، بس وہ اپنے لیے کوشش محنت کرتا رہے اور توکل اللہ کی ذات پہ رکھے، پھر دیکھے رب کائنات اسے یقیناً عطا فرمائے گا۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جو ہماری ذات پہ توکل کر لیتا ہے، ہمیں کافی سمجھ لیتا ہے کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، میرا توکل اور بھروسہ، میری ساری امیدیں، میری ساری آس اللہ کی ذات پہ ہے۔ جب وہ انسان ایسا کر لیتا ہے تو مالک لم یزل اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی گمان نہیں ہوتی، مالک وہاں سے رزق عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آمنہ کلال فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ یدخل الجنة من امتی 70,000، 70,000 میری امتی بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں، بغیر حساب کتاب کے۔ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کہ جناب زندگی کیسی گزاری ہے، جو رزق ملا تھا وہ کہاں خرچ کیا ہے، رزق کو کہاں خرچ کیا ہے، جو مال ملا تھا اس کو کہاں خرچ کیا ہے، تو لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزے کتنے رکھے ہیں، حج کتنے کیے ہیں، زکاتیں کتنی دی ہیں، لوگوں کے ساتھ تیرا رویہ کیسا تھا۔ فرمایا بغیر حساب کتاب کے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، 70,000 لوگ ایسے ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اور روایت بھی یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، یعنی لاجواب کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، اور فرمانے والے بھی وہ ذات ہیں کہ رب کائنات کے بعد دنیا کے اندر، روئے کائنات کے اندر جہاں سچ شروع ہوتا ہے وہی ذات آمنہ کلال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ ہم الذین لا یسترفون، فرمایا وہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے نا، اللہ رب العزت نے ان کی کچھ، اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اب انسان اگر چاہتا ہے، یعنی یہ بتانے کا ایک مقصد تو وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنوارے، یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کرے،
اور اگر پیدا کرے گا تو یقیناً میرا رب فضل فرمائے گا، اور اگر فضل ہو جائے انسان ان 70,000 جنتیوں کی لسٹ میں آ جائے تو پھر یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ فرمایا بغیر حساب کے 70,000۔ پھر ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یعنی وہ لوگ کون ہوں گے کہ جو ہر ایرے غیرے سے غیر شرعی، میری بات سمجھنا، اور یہ باتیں میں اکثر کرتا بھی رہتا ہوں کہ وہ غیر شرعی ہر ایک سے یہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے جس کو ہم تعویذ یا دم کر دیں۔ یعنی غیر شرعی کا معنی کیا ہے کہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے، ویسے دم قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہر بات کے حوالے سے جس طرح ہمارے آج کل جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، ہم نے رب کی ذات پہ توکل بھی چھوڑ دیا ہے۔ بس جہاں کہیں سے کوئی بابا ملتا ہے کوئی اس کی تفصیل نہیں پوچھتا، بس میں وہاں سے ٹھیک ہو گیا تھا تم بھی جاؤ۔ اب دیکھو حالانکہ ہمارا نظریہ کیا ہے، وہ بندہ دم کرنے کا اہل بھی نہیں ہے کہ جو شریعت کے مطابق نہیں چلتا، لیکن آج ہمارے دامے کیسے ہو گئے ہیں؟ ان کی شکل دیکھو تو شریعت کے خلاف، ان کے معاملات دیکھو تو شریعت کے خلاف، ان کی زندگی دیکھو تو شریعت کے خلاف، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو تو شریعت کے خلاف، لیکن ہم بیٹھے ہیں ان کے گھٹنوں کے ساتھ ہاتھ لگا رہے ہیں، ان کے پاؤں کو چوم رہے ہیں۔ یاد رکھو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جتنی بڑی گدی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جتنے بڑے سجادے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اگر وہ دین کا مخالف ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی دم کرنے والا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ثابت کرو۔ یہ جنتیوں کی نشانی ہے کہ وہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے پاس جا کے دم درود نہیں کرواتے۔ ارے جسے دیکھو تمہاری کوئی پریشانی ہو، اور دیکھو کہ جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی محبت پیدا ہو، تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کا ولی ہے۔ ارے ایسے لوگوں کے بعد جس کے بعد ہر وقت دنیا داری چل رہی ہے، وہ بھی دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے، اور آپ بھی اس کے بعد دنیا مانگ رہے ہیں، جناب میری گائے نہیں ملتی، جناب میرا مکھن نہیں آتا۔ یہ لوگوں کے دم درود کی مثالیں، جناب میری یہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے، بھائی جاؤ، منع نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے پاس بھی نہیں، اور دنیا مانگنے کے لیے نہ جاؤ، اور توکل ذات اللہ کی ذات پہ کرو۔ بے شک۔ اور دوسرا فرمایا پہلی نشانی تو یہ ہے، یہ اپنے اندر اپنے آپ کو اندر پیدا کرے، اگر ہے تو اس کو دفع کرے، اور اپنی ذات کے اندر اللہ کی ذات پہ توکل پیدا کرے۔ جب اللہ کی ذات پہ کما حق ہو توکل تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، یقیناً یہ جاہلی لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ یہ روز ہمارے اوپر دوسرے مسالک کے لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں کہ دیکھیں سنیوں کے پیر ایسے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑنا ایک بہت بڑی اس کو معجزہ، کرامت یا شعبدہ بازی سمجھ لیں، ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن نیچے اترتا ہے، لیکن کوئی کام اس کا شریعت کے خلاف ہے، ایسا بندہ بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو کسی کو ویسے دم کسی نے کیا وہ ٹھیک ہو گیا، لوگوں کے آگے لانا شروع کر دیا۔ آئے روز ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پیر بن رہے ہیں، وہ ایک سوشل میڈیا پہ لکھا پیر کے نام سے مشہور ہو چکا ہے، یا پچھلے دنوں میں کوئی ادھر گنجال کے اندر تھا چھوٹا سا بچہ، آگے ہماری بد اعتقادی اور ہمارے اندر تہم پرستی اور ہم وہم کے اندر کتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ہمارے لوگ لائنوں کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے بچہ سے بھئی قرآن کیوں نہیں پڑھتے، حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن و حدیث ایسے اس لیے آئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ اپنے اندر ایک طاقت پیدا کریں، اللہ کی ذات پہ توکل۔ دوسری بات فرمائی وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، یہ جو فال نکالتے ہیں آج کل، بلکہ کافی عرصے سے، یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو بلا کے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں
تمہاری پچھلی زندگی کیسی گزری ہے، آگے والی زندگی کیسی ہوگی، یا کوئی نہ کوئی پرندہ انہوں نے طوطا یا چڑیا پکڑ رکھی ہوتی ہے اور اس کے سامنے پرچیاں رکھتے ہیں، وہ جس کو اٹھا کے پھر پڑھ کے بتاتے ہیں جناب تمہاری زندگی ایسی ہوگی۔ فرمایا ایسا نہیں کرتے، جو ایسا کرتا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ فال نکالنا اسلام کے اندر حرام ہے، جو اس کو جائز سمجھتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ 70,000 یاد ہے نا حدیث کی ابتدا کہ جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت ملے گی، وہ 70,000 ہوں گے جن کی یہ نشانیاں ہوگی۔ پہلی نشانی ثواب کی، دوسری نشانی وہ فال نہیں نکالیں گے۔ ولا یتطیرون، یہ جو پرندوں سے نکالے جاتے ہیں یا جس طرح یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اور تیسری فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کی ذات پہ وہ توکل کریں گے، اپنے رب کی ذات پہ توکل کریں گے۔ اور توکل کیا ہے؟ آمنہ کے لال کے پاس ایک صاحب آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلها واتوکل او اوتکها واتوکل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری ہے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اب میں اس کو کھلا چھوڑ دوں تب رب کی ذات پہ توکل کروں، یا اس کو باندھ کے رب کی ذات پہ توکل کروں؟ یہ سمجھنا، ہمارے کچھ دوست صرف توکل کی ڈیفینیشن یعنی تفسیر نہ جانتے ہوئے گھروں میں بیٹھ جائیں کہ جناب ہمیں رب کی ذات پہ توکل ہے۔ تو توکل کس چیز کا نام ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صاحب آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ ہے، میری سواری ہے، میں اس کو آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اسے اوکلھا واتوکلو او اوتکھا واتوکلو، میں اسے کھلا چھوڑ دوں اور رب کی ذات پہ توکل کروں، یا اس کو کسی چیز کے ساتھ باندھ کے رب کی ذات پہ توکل کروں؟ تو آمنہ کلال فرماتے ہیں اوکلھا واتوکل، تو اس کو کسی چیز کے ساتھ باندھ اور پھر رب کی ذات پہ توکل کر، کسی چیز کے ساتھ باندھ ضرور، اس کے بعد یہ توکل کر۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہم نے صرف میں نے پہلے ہی ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ ہماری جو سوچیں ہیں، ہماری جو فکریں ہیں، ہم صرف قرآن یا حدیث تو خیر ہمارے لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوگی، یعنی خود تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، بس علماء سے سن لی جمعہ کو یا کسی پروگرام کے اندر۔ کیوں نہ ہم اپنی اولادوں کو دین کے لیے، لازم نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب سکول چھڑوا دیں، آپ سکول پڑھوائیں، لیکن انہیں اتنا دیندار تو بنائیں کہ کل اگر آپ مریں تو شریعت کے مطابق آپ کو اشارے ثواب تو کر سکیں، شریعت کے مطابق آپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکیں، شریعت کے مطابق آپ کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھا سکیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم دنیا داری کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے والدین یا عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی فوت ہوتا ہے تو غسل دلانے کے لیے بھی مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ بے شک غسل، حالانکہ قرآن اور اسلام بڑی خوبصورت دین ہے، اسلام خوبصورت دین ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ جس نے کسی کو غسل دیا اور اس کے اندر کوئی عیب دیکھا لیکن اس عیب پہ پردہ ڈال گیا، یعنی خاموش ہو گیا، رب کائنات اس کے سب عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یعنی یہ ترغیب ضرور ہے کہ آپ کسی کو غسل دیں، کوئی نفرت نہ کرے، کوئی ڈرے نہیں، یہ چیز ہے اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن شریعت کیا سکھاتی ہے کہ شرط یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ باپ مرتا ہے تو بیٹا اس کو غسل دے۔ آج تو بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگوں کو کئی مرتبہ انہیں سمجھانا، ویسے میری کوشش ہوتی ہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ کہیں کوئی بندہ بھی غسل کا کہے تو میری اگر مصروفیت یعنی بہت امپورٹنٹ ضروری مصروفیت نہیں ہے تو میں وقت نکال کے خود حاضر ہوتا ہوں، اور یہ کسی پہ احسان نہیں کرتا، میں صرف رب کی بارگاہ سے ثواب کا طلبگار ہوتا ہوں۔ لیکن یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے، اتنا تو پڑھانا چاہیے
میں نے پہلے بات کہہ دی ہے نا، قرآن کو صرف یہ ختم پڑھانے کے لیے نہ سمجھیں، قرآن تو آپ کو دنیا سکھانے کے لیے بھی آیا ہے، آخرت سکھانے کے لیے بھی آیا ہے۔ قرآن تو تمہیں اپنا گھر بسانے کے لیے بھی طریقے بتاتا ہے، قرآن تو تمہیں گھر چلانے کے طریقے بھی بتاتا ہے، قرآن تو تمہیں دنیا کو چلانے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ لیکن ہم صرف اور صرف قرآن کو ایک برکت کی کتاب سمجھتے ہیں۔ بے شک برکت والی کتاب ہے، لیکن یہ حکمت والی کتاب بھی ہے، یہ ہدایت والی کتاب بھی ہے، یہ تمہیں ہر موڑ پہ رہنمائی کرنے والی کتاب بھی ہے۔ اسے کتاب رہنمائی بھی سمجھے۔ آخری حدیث اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے جو صحابہ تھے یا تابعین تھے، وہ توکل کے بارے میں کیا خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ یعنی توکل انسان کو کرنا چاہیے، کتنا توکل ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کے سکے کزن تو آج کی خیر پیداوار ہے، ویسے چچا ذات بھائی، چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور آپ کو یہ لقب ملا ہے کہ آپ ترجمان القرآن ہیں، یعنی قرآن کی وضاحت کرنے والے، ترجمانی کرنے والے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ آج تو دنیا کے اندر شرافت ختم ہوتی جا رہی ہے نا، لیکن آج بھی اگر کوئی اللہ کے لیے شرافت کو اختیار کرتا ہے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے لیے شرافت کو اختیار کرتا ہے، تو اسے طاقت اللہ رب العزت خود عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرے، اللہ کی ذات پہ توکل کرے۔ جب اسے اللہ کی ذات پہ توکل، کامل توکل ہو جائے گا، اب اس کے دل سے لوگوں کا خوف ختم ہو جائے گا، دنیا کا خوف ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسا طاقتور ہوگا کہ دنیا کو کوئی معاملہ ہو، دین کا کوئی معاملہ ہو، گھر کا کوئی معاملہ ہو، باہر کا کوئی معاملہ ہو، جب اس کا توکل، بھروسہ رب کی ذات پہ ہے تو یقیناً وہاں پہ وہ حق کرے گا۔ ہم سے حق کا دامن کیوں چھوٹ جاتا ہے کہ ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ حق میں نے کیا تو میرا رزق پیسے لوگ بند کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں یہ توکل کیا تو میری برادری چھوڑ جائے گی، اور اگر برادری نے چھوڑ دیا تو ہمارے پیچھے کھڑا ہونے والا معاملات، دنیا کے معاملات کے اندر کوئی نہیں ہوگا، لوگ ہمیں ماریں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ توکل اگر انسان کی زندگی کے اندر آ جائے تو انسان ہر معاملے کے اندر فلاح و کامیابی پا جائے گا۔ یہ بڑی تفصیل گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پہ کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ایک ذہن ہے، آپ حضرات تعاون کریں تو انشاءاللہ العزیز میرا دل ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق بہت زیادہ چل رہی ہے، تو طلاق کے حوالے سے ایک تفصیلی درس دیا جائے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ اگلے جمعہ پہ جلدی تشریف لائیں کہ کم از کم 1 گھنٹے کی گفتگو ہو سکے، تو آپ حضرات جلدی تشریف لائیں گے تو طلاق کے جتنے بھی مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، میری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ لیکن یہ تب ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ 12:30 یا پونے 1 بجے جہاں آپ پہنچے ہوئے ہوں۔ مزہ نہیں آتا، کیونکہ بندہ کوشش محنت کر کے آئے، کتابوں سے ایک چیز آپ کے لیے نکال کے آئے، اور 2-4 بندے بیٹھے ہوں جو سننا بے شک بہت اچھی بات ہے، لیکن ضرورت کے تحت آئے بیٹھے ہوں۔ مزہ تب ہے یہ آپ کا سارا مجمع ہو، آپ دوست آپ کو دعوت دیں کہ جناب آئیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ روز بروز یقین مانے ہمارے پاس کتنے مسائل ہیں، اور اپنے علاقے کے مسائل، روز بروز طلاق دینے کے بعد پھر غیر شرعی امور میں لوگ لگ جاتے ہیں، پھر ایسی کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ یہ اس چیزوں سے بچ سکیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ طلاق اور ان کے جتنے مسائل ہیں ان پہ گفتگو کی جائے انشاءاللہ العزیز۔ آپ حضرات جلدی تشریف لائیں گے تو میرا ذہن یہی ہے کہ پونے 1 بجے یہ درس شروع کیا جائے۔ آپ حضرات خود بھی تشریف لائیے گا اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور اس کے اندر شرکت
بلکہ ان کو پکڑ کے ساتھ لائیے گا، کیونکہ آج دین کو سیکھنا اور سکھانا اتنا آسان نہیں ہو رہا۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔